ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 لاشوں کو کس نبی کی دعا کے نتیجے میں زندہ کر دیا، اور ان لاشوں کی نسل آج بھی کہاں اور کس حال میں دنیا پر موجود ہے۔ کیا ان لوگوں کی اولاد سے آج بھی بدبو آتی ہے، اور کیا ان لوگوں کے کپڑے بنا کسی وجہ کے کالے ہو کر گندے ہو جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت خزقیل علیہ السلام کون تھے، اور انہیں ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا اور ذوالکفل کے القابات کیوں ملے تھے۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ڈبل این انفو کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل اور غلامی سے نجات دلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے آئے تھے۔ بنی اسرائیل سرزمین مقدس فلسطین میں آباد ہو چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت خزقیل علیہ السلام تیسرے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ذمہ داری سونپی تھی۔ تورات کی روایت کے مطابق حضرت خزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہن تھا، اور آپ علیہ السلام کا اصل نام خزقیل ہے۔ بنی اسرائیل کے یہاں کاہن کا لفظ عالم اور روحانی شخصیت وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خزقیل علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت زیادہ ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی۔ اسی لیے اسرائیلیوں میں آپ علیہ السلام ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ناظرین گرامی، حضرت خزقیل علیہ السلام سے متعلق ایک تاریخی واقعہ ایسا ہے جس کی وجہ سے حضرت خزقیل علیہ السلام کافی مشہور ہوئے۔ حضرت خزقیل سے قبل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے، اور آپ کے بعد حضرت خزقیل علیہ السلام اس منصب پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو ابن العجوز کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اور آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ ناظرین گرامی، حضرت خزقیل علیہ السلام کی وجہ شہرت بننے والا واقعہ کچھ ایسے ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت خزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، وہ موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں جا کر رہنے لگی۔ ہوا کچھ یوں کہ طاعون کی وبا پھیل جانے سے لوگوں کی اموات ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ موت کے خوف کی وجہ سے شہر چھوڑ کر جنگل میں جا بسے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موت ہوا، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے۔ روایات کے مطابق فرشتے کی چیخ کی وجہ سے جنگل میں آ کر بسنے والے سبھی افراد لقمہ اجل بن گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑے رہنے کے بعد سڑنے لگیں، جس سے بے انتہا بدبو پھیل گئی، اور پورے جنگل اور اس کے اطراف میں بھی یہ بدبو پھیلنے لگی۔ لوگوں نے ان کی لاشوں کو درندوں اور ان کی بو سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اس جنگل کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت خزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے گزر ہوا تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کی لاشیں پہچان لی، اور اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔
آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آگے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا بھی اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ بھی پڑھتی تھی۔ آپ علیہ السلام بڑے سوز دل کے ساتھ اس دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتری کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ ناظرین، یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، آپ یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لوگ پھر سے جی اٹھے۔ ان 70,000 مردوں کے جسم میں جان آنے کے بعد یہ لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کا قرآن مجید میں بھی ذکر موجود ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدس نے اس طرح بیان فرمایا: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈبل این انفو کے ساتھ۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت